یہ ریڈیو قطر ہے اور اب آپ ہشام سے آج کا دوسرا بلیٹن سماعت فرمائیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے مراکش کے وزیر امور خارجہ کی جانب سے ایک ویڈیو کال وصول کی ہے۔ وزارت صحت نے کووڈ-19 کی وجہ سے کوارنٹین کے اقدامات اور ٹیسٹس کے پروٹوکول کو اپ ڈیٹ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ شام سے داغا جانے والا ایک راکٹ دیمونا کے مقام پر قائم خفیہ ایٹمی پلانٹ کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے کا سبب بنا ہے۔ اور آج پوری دنیا میں ارتھ ڈے منایا جا رہا ہے اور اس موقع پر وزارت بلدیہ و ماحولیات نے شجرکاری کے ایک منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز اور اب سماعت فرمائیے بلیٹن ان ڈیٹیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے مراکش کے وزیر امور خارجہ جناب ناصر بوریتا کی جانب سے ایک ویڈیو کال وصول کی ہے۔ دونوں اہلکاروں نے مشترکہ ہائی کمیٹی کے 8ویں سیشن کے انعقاد سے متعلق کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا اور علاقے کے تازہ ترین حالات اور علاقائی مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے وسائل پر گفتگو کی۔ واضح رہے کہ مشترکہ ہائی کمیٹی کے یہ اجلاس دوحہ میں ہوں گے۔ Cool, a dog. Here, have some. Hey, don't take it wrong. قطر نے واضح کیا ہے کہ شام میں ہونے والی ہر طرح کی خلاف ورزیوں کے خاتمے کو یقینی بنانے کا واحد راستہ وہاں کے بحران کو حل کرنا ہے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل نمائندہ شیخہ علیہ بنت احمد بن سیف الثانی نے یہ بیان سن 2011 سے سیریا میں سنگین جرائم سے متعلق اقوام متحدہ کے ایک اجلاس میں دیا۔ شیخہ علیہ نے مزید کہا کہ انتہائی سنگین جرائم کے بارے میں جواب طلبی امن اور استحکام کی بحالی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ سیریا میں ہونے والی تمام کی تمام خلاف ورزیاں بین الاقوامی قانون سے ٹکراتی ہیں۔ وزارت صحت نے کوارنٹین افراد کے ٹیسٹ سے متعلق پروٹوکول کو اپ ڈیٹ کیا ہے اور اس میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہو جانے والے افراد کو استثناء دینے کے بنیادی اصول اور بیرون ملک سے آنے والے تمام مسافروں کے لیے ان کے اپنے ملک میں ہی منظور شدہ میڈیکل سینٹر سے ٹیسٹ کرانے کی شرط شامل کی ہے، اور مسافروں کو یہ ٹیسٹ سفر شروع کرنے سے 72 گھنٹے پہلے کرانا ہوگا۔ کووڈ-19 سے متعلق کوارنٹین میں رکھے گئے تمام ملازمین کی اس مدت کو چھٹیاں شمار کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ ان ہدایات پر عمل درآمد اتوار یعنی 25 اپریل سے ہوگا۔ عالمی سطح پر کیے گئے تازہ اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 144 ملین کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ اب تک دنیا میں اس بیماری کی وجہ سے موت کے منہ میں جانے والے افراد کی تعداد 3,60,000 کے قریب ہے، اور اب تک پوری دنیا میں اس وائرس کے خلاف ویکسینیشن کی 900 ملین سے زیادہ ڈوسز دی جا چکی ہیں۔ سامعین، دوحہ قطر میں اس وقت عشاء کی اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ یہ خبریں سن رہے ہیں اس وقت اردو ریڈیو قطر سے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ زمین سے فضا میں مار کرنے والا ایک راکٹ جو شام سے داغا گیا تھا دیمونا کے قریب ایٹمی پلانٹ سے کچھ فاصلے پر دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے کی وجہ بنا ہے۔ اسرائیلی ترجمان نے اپنے مختصر بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے اس لانچر کو نشانہ بنایا ہے جس سے یہ راکٹ داغا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ترجمان کے بقول زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کی مزید بیٹریوں پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ شام کی خبر رساں ایجنسی نے اسرائیل کے ان حملوں کا اعتراف کر لیا ہے اور کہا ہے کہ ان میں جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔
ادھر ایران نے کہا ہے کہ یہ حملہ ایک پیغام کی حیثیت رکھتا ہے کہ اسرائیل محفوظ نہیں ہے۔ زمینی سطح پر موجود یہ کشیدگی ان کوششوں کو کراس کر رہی ہے جو ایران کے ایٹمی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ اگلے ہفتے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں وینا مذاکرات دوبارہ شروع ہو رہے ہیں۔ واشنگٹن نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ موجود اختلافات میں ان امریکی پابندیوں کا تعین شامل ہے جو ایران پر سے اٹھائی جانی ضروری ہیں، اور اس کے بالمقابل ان اقدامات کا تعین بھی کیا جانا ہے جو ایران اپنے یورینیم کی افزودگی کو روکنے کے لیے کرے گا۔ ادھر ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ تہران سمجھوتے کے متن میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں چاہتا۔ تو آئندہ آنے والے دن کیا نتیجہ ظاہر کریں گے، خاص طور پر یہ کہ امریکی اہلکار نے کہا ہے کہ اس کے ملک نے ایران کو ان پابندیوں کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے جنہیں وہ ایٹمی سمجھوتے میں اپنی واپسی کے دائرے میں اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ یمن کے لیے امریکہ کے ایلچی ٹیموتھی لینڈر کنگ نے وسیع تر نقل و حرکت اور شٹل پروازیں شروع کر دی ہیں تاکہ یمنی بحران کو حل کرنے کے لیے واشنگٹن کی طرف سے پیش کیے گئے حل کی مارکیٹنگ کر سکیں، جبکہ یہ بحران اپنے 7ویں سال میں داخل ہو گیا ہے۔ کئی سال گزر گئے اور یمنی دنیا کے ایک بدترین انسانی بحران کے حل کو تلاش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ زمینی سطح پر فوجی شدت میں اضافہ بھی جاری ہے۔ امریکی ایلچی نے اپنے ایک قول سے ہلکی سی امید جگائی ہے کہ یمنی بحران کو حل کرنے کے لیے بین الاقوامی اتفاق رائے ہو سکتا ہے۔ بلو فیول کو فروغ دینے والا قطر پر مبنی گیس برآمد کرنے والے ملکوں کا فورم GECF آج ورلڈ ارتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ GECF یا گیس ایکسپورٹنگ کنٹریز فورم 4 کانٹیننٹس کے 19 ممالک پر مشتمل ہے، اور اس موقع پر اس مشترکہ ویلیو کو برقرار رکھنے کے لیے سب ممالک ایک ساتھ کھڑے ہیں کہ زمین اور اس کے ماحولیاتی نظام یا ایکو سسٹمز ہمارے گھر ہیں۔ یہ فورم اپنے مشن سے باہمی جانکاری اور معلومات کا تبادلہ کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ اس میں قطر کی شراکت اور پارٹنرشپ ایک اور اہم قدم ہے، جس میں ماحولیاتی چیلنجز کا علاج اور مقابلہ کرنے کے طریقہ کار اور نیچرل گیس کے پائیدار کردار کو تقویت دینے کے بارے میں بہترین طریقہ کار بانٹنے کا عزم اظہار کیا گیا ہے۔ آج ورلڈ ارتھ ڈے کے موقع پر وزارت بلدیہ اور ماحولیات کی پارٹنرشپ کے ساتھ قطر ریل نے گرین میٹرو کے عزم کا اعلان کیا ہے۔ اس اعلان کے مطابق دوحہ میٹرو سن 2030 کے ورلڈ ارتھ ڈے تک یہ عمل جاری رکھے گی کہ ہر 5 ملین کسٹمرز کے دوحہ میٹرو سے سفر کرنے پر ایک درخت لگایا جائے گا۔ یہ درخت میٹرو کی کامیابی اور مزید ہرے بھرے سفر کے بڑھاؤ کا نظارہ پیش کریں گے۔ اور ورلڈ ارتھ ڈے کے موقع پر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے آب و ہوا کی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج سے متعلق 40 عالمی رہنماؤں کے آن لائن سمٹ کا افتتاح کیا، اور اس موقع پر یہ وعدہ کیا کہ وہ اس دہائی کے آخر تک امریکی گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کو آدھا کر دیں گے۔ اس 2 روزہ اجلاس کا مقصد بڑی معیشتوں کو یکجا کرنا ہے کہ وہ کاربن کی مقدار کو کم سے کم کرنے کی مزید اقدامات کریں، اور اس 2 روزہ اجلاس کو اس طرح بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس سال ماہ نومبر کے دوران گلاسگو میں منعقد کی جانے والی اقوام متحدہ کی کلائمیٹ کانفرنس کو کامیاب بنانے کا یہ ایک اہم اقدام ہے۔ اور بلیٹن کے اختتام سے پہلے سماعت فرمائیے ہیڈ لائنز مرتبہ پھر۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے مراکش کے وزیر امور خارجہ کی جانب سے ایک ویڈیو کال وصول کی ہے۔
وزارت صحت نے کووڈ-19 کی وجہ سے کوارنٹین کے اقدامات اور ٹیسٹس کے پروٹوکول کو اپ ڈیٹ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ شام سے داغا جانے والا ایک راکٹ دیمونا کے مقام پر قائم خفیہ ایٹمی پلانٹ کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے کا سبب بنا ہے۔ آج پوری دنیا میں ارتھ ڈے منایا جا رہا ہے اور اس موقع پر وزارت بلدیہ اور ماحولیات نے شجرکاری کے ایک منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا دوسرا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا بلیٹن انشاءاللہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔